الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ تھوڑی سی ہم مختصر سی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ اپنا چیپٹر نمبر 5 کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو یوزولی چیپٹر نمبر 5 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہوتا ہے سمری، فائنڈنگز، ڈسکشنز، کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز۔ تو اب یہاں پہ پہلے آپ نے چیپٹر نمبر 5 کے شروع میں جو بھی آپ کا تھیسس ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہے۔ آپ 1-2 پیراگرافس لکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے 1-2 پیراگرافس جو ہیں وہ چیپٹر نمبر 5 کے حوالے سے لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو فائنڈنگس ہیں وہ لکھنی ہیں۔ تو ایک عام غلطی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فائنڈنگس لکھنے کے بعد ایک تو فائنڈنگس کو نمبر نہیں دیتے، دوسری بات فائنڈنگس کے اینڈ پہ ٹیبل نمبر نہیں دیتے۔ تو جو بھی آپ کی فائنڈنگس چیپٹر نمبر 5 میں آپ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں ان کا سورس چیپٹر نمبر 4 میں کوئی نہ کوئی ٹیبل ہوگا جہاں سے وہ فائنڈنگ آپ نے کنسیو کی ہے۔ تو یہ آپ نے فائنڈنگس کو نمبر دینے کے بعد اینڈ پہ آپ نے اس کا ٹیبل نمبر دینا ہے جو چیپٹر نمبر 4 میں یوزولی دیا گیا ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ فائنڈنگس میں آپ نے جو آپ کے اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز آپ نے اپلائی کیے ہیں اپنے ڈیٹا پہ ان کو لازماً ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ نے اسٹیٹسٹکس اپلائی کی ہے، مین ہے، موڈ، میڈین، جو بھی آپ نے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس اپلائی کی ہے تو بھی آپ نے وہ اپنے جو ہے نا وہ فائنڈنگس میں لکھنی ہوتی ہے۔ تو فائنڈنگس اگر اسٹیٹسٹیکل ایویڈنسز کے بغیر ہوں تو اس سے یہ اندازہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے کو اپنے ڈیٹے کے حوالے سے یا اس ڈیٹا پہ جو اسٹیٹسٹکس اپلائی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق فائنڈنگز لکھنی۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ بھول جاتے ہیں۔ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کے 4 یا 5 آبجیکٹیوز ہیں تو فائنڈنگز لکھتے وقت ان آبجیکٹیوز کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور آپ کی فائنڈنگ کوئی بھی ان آبجیکٹیو سے بیونڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ اس فائنڈنگز لکھنے کے بعد آپ نے لکھنے ہوتے ہیں کنکلوژنز۔ تو یہاں پہ پھر ایک غلطی جو عام اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ وہ کنکلوژنز میں دوبارہ سے اسٹیٹسٹیکل ایویڈنسز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کنکلوژنز میں ہم اسٹیٹسٹیکل ایویڈنسز پرووائڈ نہیں کرتے، کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ کہ کسی چیز کا کسی چیز پہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ آیا، ایفیکٹ آیا، ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور کنکلوژنز کے اینڈ پہ اچھا ایک اور غلطی یہ ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس 2, 3, 4 صفحے لکھ دیتے ہیں، اس میں کنکلوژنز کا کوئی نمبر نہیں دیتے۔ تو کنکلوژنز کا نمبر جو ہے وہ دینا لازمی ہے، اور کنکلوژنز کے اینڈ پہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں جہاں سے وہ آپ نے کنکلوڈ کیا ہے ان فائنڈنگز کا نمبر ضرور لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکشنز کرنا ہوتا ہے، کنٹراسٹ کرنا ہوتا ہے سیملر ریسرچز کے ساتھ۔ تو یہاں پہ آپ کی جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے سیملر کسی نے ایسی ریسرچ کی ہوگی تو کچھ اس نے بھی کنکلوڈ کیا ہوگا، تو آپ اپنے جو انالیسس ہے اپنی اسٹڈی کا وہ دوسروں کے ساتھ میچ یا مس میچ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اہم سوال یہاں پہ زیادہ تر بچے میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی ڈسکشنز میں ریفرنسز کتنے ہونے چاہیے؟ تو ڈسکشن سیکشن میں کم از کم ایم ایس لیول پہ آپ 10-12 پریویس ریسرچز کے ساتھ ان کو میچ کریں، ان کو کمپیئر کریں اور اپنے ریزلٹس کو، اور پی ایچ ڈی لیول پہ بھی 15-20 کم از کم جو پریویس اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے جو آپ کے کنکلوژنس ہیں، جو آپ کی اسٹڈی کے ریزلٹس ہیں ان کو میچ یا جو بھی ان کے آپ کے ریزلٹس کیا ہیں اور جو سملر ریسرچ کہاں پہ ہوئی تھی اس کے ریزلٹس کیا آئے تھے، یہ ضروری ہیں۔ اور اچھا ایک اہم بات یہ کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ نئے سرے سے پھر تھیسس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی جب آپ نے چیپٹر نمبر 2 لکھا تھا
وہاں پہ آپ نے بہت سی ریسرچز جو تھیں ان کو سائٹ کیا تھا، ان کو آپ نے ان کا ریفرنس دیا تھا، تو پھر آپ نئے سرے سے یہاں پہ دوبارہ سے اسٹڈیز دے رہے ہیں. تو آپ جو چیپٹر نمبر 2 میں جو اسٹڈیز آپ نے سائٹ کی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ان کے اپنے ریزلٹس کو میچ یا مس میچ کر سکتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر کو خود بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 میں نے کون کون سی لیڈنگ ریسرچز جو ہیں وہ انکلوڈ کی ہیں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ریکمنڈیشنز لکھنے کا. تو یہ بھی ریکمنڈیشنز میں بھی جس کے دل میں جو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. تو ریکمنڈیشنز آپ کے کنکلوژنز کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے آپ کی ریکمنڈیشنز اسی سے متعلقہ ہونی چاہیے. تو ایسے تھیسز بھی نظر سے گزرے ہیں کہ جی کنکلوژنز کتنے ہیں 2 اور ریکمنڈیشنز کتنی ہیں 30. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنی جو ریکمنڈیشنز دینی ہیں وہ آپ کے اپنے کنکلوژنز کے مطابق ہونی چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک میں کلیریفائی کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. بہرحال چیپٹر نمبر 5 کے حوالے سے چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے. تو آپ کو پہلے اس کی جو ٹپس ہیں ان کو ڈھونڈ لینا چاہیے کہ ہاؤ ٹو رائٹ فائنڈنگس، ہاؤ ٹو رائٹ کنکلوژنس، یا آپ گوگل کر سکتے ہیں ٹپس ٹو رائٹ فائنڈنگس، ٹپس ٹو رائٹ ڈسکشنس، ٹپس ٹو رائٹ کنکلوژنس. تو بغیر پڑھے بغیر جانے کہ ریکمنڈیشنز کیسے لکھنی ہے، فائنڈنگس کیسے لکھنی ہے، ڈائریکٹلی ان کو لکھنے کی کوشش نہ کریں. یا پھر کسی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، جو بھی آپ کا مینٹر ہے، سپروائزر ہے، کوئی آپ کا سینئر ریسرچر ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.